السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ ملک خدا کی بانٹتا میں ہوں، فرمان رحمت عالم ہے۔ ملک خدا کی بانٹتا میں ہوں، فرمان رحمت عالم ہے۔ کیسے کہوں مختار نہیں، کیسے کہوں مختار نہیں، وہ کوئی مجھے سمجھائے تو، وہ کوئی مجھے سمجھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آقا، خندق میں بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ حضور کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے شکم اقدس پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ہم نے بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس پتھر پر کدال کو چلایا، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاور۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ گھر میں جا کر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس نے ایک بوری نکالی جس میں تھوڑے سے جو تھے، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر فرماتے، میں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا اور گوشت کی بوٹی بنا کر ہانڈی میں ڈال دی۔ میری بیوی نے جو پیسا اور گوشت کی ہانڈی پکنے کے لیے رکھ دی۔ جب کھانا پکنے کے قریب ہوا اور میں حضور علیہ السلام کو بلانے کی غرض سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کو کھانے کے لیے مت لے کے آنا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرگوشی کے انداز میں عرض کی، آقا، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ 1-2 صحابہ کے ساتھ میرے گھر چلیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، کتنا کھانا پکایا؟ میں نے بتایا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور 1 سا جو کا آٹا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ تو کافی ہے اور بہت اچھا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اپنے بیوی سے کہہ دو کہ وہ ہانڈی سے کپڑا نہ اتاریں یا ڈھکن نہ اتاریں اور تندور سے روٹیاں نہ نکالیں جب تک میں خود نہ آ جاؤں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے ضیافت کا، یعنی مہمان نوازی کا اہتمام فرمایا، لہذا آؤ جابر کے گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام انصار اور مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ لوگوں کے آگے آگے تھے۔ میری بیوی نے گھبرا کر مجھ سے کہا، آپ نے تو میرے ساتھ وہی بات کر دی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے حضور سے ویسے ہی عرض کیا جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ حضور نے آٹے میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، کسی ایک روٹی پکانے والی کو اور بلا لاؤ تاکہ وہ میرے سامنے روٹی پکائے، روٹیاں پکائے اور ہانڈی سے گوشت نکال کر دیتی جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اندر چلو اور شور و غل نہ کرو۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا گیا اور صحابہ کو کھانے کا اشارہ فرمایا گیا۔
جب بھی ہانڈی سے گوشت نکالا جاتا یا تندور سے روٹیاں نکالی جاتی تو اسے فوراً ڈھک دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑ کر صحابہ کو عطا فرماتے رہے اور وہ سب کھاتے رہے۔ جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اب تم بھی کھا لو، اور جب لوگوں کے گھر کھانا بھجوانا ہے ان کے یہاں بھی بھجوا دو۔ حضور علیہ السلام کیوں کہ آج کل لوگوں کو بھوک نے بہت ستایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے والوں کی تعداد 1000 تھی، قسم خدا عز و جل کی۔ سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ ہانڈی میں ابھی تک اتنا گوشت موجود تھا جتنا پکنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ سبحان اللہ یا سب، اور ہمارا آٹا بھی اسی مقدار میں موجود تھا جیسا کہ روٹی پکانے سے پہلے تھا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت۔ تو میرے بھائی نمازیوں کے لیے بھی رسول اللہ نے دعائیں عطا فرمائی، نبی پاک نے روزے داروں کے لیے دعائیں عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے دعائیں فرمائی۔ تو ہمیں وہ دعائیں بھی لینی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ اللہ رب العزت نے نبی پاک کے لعاب دہن میں کتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لعاب دہن کی برکت سے سوکھا کنواں پانی سے بھر گیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کا مرض دور ہو گیا، اور اس واقعے میں روٹی اور گوشت میں اتنا اضافہ ہوا کہ چند آدمیوں کے کھانے نے 1000 آدمیوں نے کھایا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ آپ کے حکم سے پڑوسیوں کو بھی بھیجا گیا اور پھر بھی بچ گیا۔ کون ہے جو ہر کسی کا مونس و غمخوار ہے؟ کون ہے جو ہر کسی کا مونس و غمخوار ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ جن کو سبھی سے پیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ پیاری اور مبارک بات اور حضور کا یہ معجزہ آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی دبا دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔